सके। रमजान तेरे अंदर मैं 1 करोड़ दफा कसम उठा के कहूं, जिंदगी के फैसले पल में करवा के आपकी हथेलियों में कबूलियत की मोहरें लगवा के आंखों से दिखा देता। सरदार रात है और अजब रात है। मैंने कहा ये पढ़ो, पागल होके, दीवाना होके, विजदान के साथ पढ़ो। मैंने इसके बड़े रिजल्ट देखे। मुस्नद रिवायात में ये बात आई है कि जिस वली को विलायत मिली है शब जुमा में मिली है, जिस दरवेश को दरवेशी मिली है शब जुमा में मिली है, और जिस गौस को गौसियत मिली है शब जुमा में मिली है, और जिस फकीर को फकीरी मिली है शब जुमा में मिली है, और जिसके बख्त खुले हैं शब जुमा में खुले हैं, और जिसको तख्त मिला है ऊपर से फैसला शब जुमा में हुआ है। शब जुमा जिंदगी के फैसले पल में करवा के आपकी हथेलियों में कबूलियत की मोहरें लगवा के आंखों से दिखा देता। शब जुमा, इस रात की कदरदानी सारे दिनों का सैयदुल अय्याम, सरदार दिन जुमा है, और सारी दिनों की सैयदुल लैल, सरदार रात शब जुमा रात है। सरदार रात है और अजब रात है। इसमें मांगने वाला कभी खाली नहीं गया। पक्की बात है, मैं 1 करोड़ दफा कसम उठा के कहूं, खाली नहीं गया। या उसे मिला है उसी वक्त, या बाद में मिला है, या मौत के वक्त मिला है, या फिर रब ने कहा है नहीं तेरी उम्र थोड़ी है, दिया तो अभी सारा कुछ, तू जो जिंदगी के अय्याम गुजार बैठा है गुजार जा। तेरी 19 नस्लों के लिए, 7 नस्लों के लिए, 20 नस्लों के लिए, 14 नस्लों के लिए फैसले कर दिए। शब जुमा में पढ़ा जाने वाला अमल, शब जुमा में किया जाने वाली मेहनत, शब जुमा में थोड़ा सा 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कोई लम्हा बैठ के अल्लाह की कबूलियत की मांगे जाने वाली दुआ जिंदगी में नस्लों के काम आई है। यानी बैठे हैं आप, शब जुमा है, आपका आना ये जाहिर नहीं किया, आपका आना आपको झोलियां भरवा रहा है। अभी बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, वो जाहिर नहीं किया। जिक्र खास करेंगे, फिर दुआ करेंगे। कितने दुर्वेशों ने, कितने औलिया ने, और कितने दुनिया के एतबार से मालदारों ने आखिरी लम्हे में ये इजहार किया था कि ख्याल करना शब जुमा की घड़ी की गफलत में ना आना। हमें जो बख्त मिला है शब जुमा में, हमें जो तख्त मिला है शब जुमा में, नवाब मुजफ्फर खान जिसके नाम पे मुजफ्फराबाद, जिसके नाम पे सहारनपुर पे मुजफ्फरनगर यूपी में, जिसके नाम पे मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के साथ और भी मुजफ्फर नाम के इलाके हैं। नवाब मुजफ्फर आखिरी दर्जे का दुर्वेश, अल्लाह का वली नवाब था, कमाल थे उसके वाकयात बताना शुरू कर दूं मौजू से हट जाऊंगा। नवाब मुजफ्फर की वसीयतों में यह बात मौजूद है, अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने करीबी को ख्याल करना, शब जुमा में गफलत न करना। मैंने जो पाया है, मुझे जो मिला है शब जुमा में मिला है। आप मुजफ्फर बेटे से जुर्म हुआ, आप मुजफ्फर का वाक़या आया तो अंदर तलातुम शुरू हुआ है कि कोई एक तक बात सुना दूं। बेटे से जुर्म हुआ और अपने सामने बेटे का सर कलम करा दिया, पर ज्यादा अरसा ना जी सका। फिर एक तरफ मेरे मदीने वाले का इंसाफ है और एक तरफ अपने खून का खुद खून करना है, अपना खून है ना। एक तरफ मेरे कमली वाले का इंसाफ है और एक तरफ अपने खून का खून करना है कि कत्ल का बदला कत्ल है। उसका सर कलम करा दिया, उसके बाद ज्यादा अरसा खुद न जी सका। उस नवाब मुजफ्फर ने कहा था ख्याल करना, अगर जिंदगी में खैर, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत और बलाएं टलवानी है, आफतें टलवानी है, आफत कभी जादू के नाम पे, कभी जिन्नात, शरीर जिन्नात के नाम पे, कभी सख्त नजर बद के नाम पे, कभी किसी के हमले के नाम पे, कभी किसी की साजिश के नाम पे। हाँ, ये आफतें हैं, ये आफतें हैं, ये शब जुमा में टलती हैं। अनोखी बात बताऊं आपको, हर रात में ऊपर से खैरें भी आती हैं और शरूर भी आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, इस हस्ती को मैंने नाम लिया, शहंशाह आले बैत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुनाजात पे किताबों की किताबें भरी हुई हैं। फरमाते थे मौला मुझे अपने दुश्मनों को लानत करने वालों में से न बना। मौला मेरा खानदान और मेरा खून वो है जिसने हमें रहमत ही रहमत भेजी है, रहमत ही रहमत भेजी है। और वो शब जुमा की इबादत का खास एहतमाम करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में 40 साल दुआ की। आखिर एक दफा अल्लाह पाक जल्ल शानहू से अपने बेटों से अर्ज किया, घर वालों से, आज शब जुमा है और मैं शब जुमा में अल्लाह पाक से
دعا کرتا ہوں کہ میرا یوسف مجھے ملا دے، میرا یوسف مجھے ملا دے۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ لفظ شب جمعہ میں اللہ نے عطا کر دیا۔ آج بھی جو پڑھے گا اس کا گم شدہ مل جائے گا۔ اس لفظ کو پھر پکار رہا ہوں، یہ لفظ ایک خاص نبوت کا وجدانی وحی کا لفظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شب جمعہ میں ملا تھا۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، بس اس کو پھر پڑھا، اللہ کریم نے غیب کے خزانے سے یوسف کو، بیٹے کو ملوا دیا۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، 40 سال کے بندے کو یہ لوگ تصویریں لے کر آئے، کئی بندہ ہے گم ہو گیا، 20 سال 10 سال 10 سال 2 سال 4 سال، چلو اتنا پتہ چل جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ مر گیا ہے تو ایک ہی دفعہ رو بیٹھے، زندہ ہے تو چلو شکل تو دکھا دے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، میں نے کہا یہ پڑھو پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدان کے ساتھ پڑھو۔ میں نے اس کے بڑے رزلٹ دیکھے اور میں نے اس کے بڑے کمال دیکھے کہ اصل میں اللہ کی شان ہے اس میں۔ یا کثیر الخیر، مولا تیری خیر سے تو ہمیں روٹی روزی مل رہی ہے، اور تیری خیر سے، تیری خیرات سے تو مولا ہم پل رہے ہیں، اور تیرے نام کی خیر اور خیرات اور ٹکڑوں سے تو ہماری زندگی سنور رہی ہے۔ مولا اس خیر میں سے یہ خیر بھی عطا فرما۔ تیری خیر بہت کثیر ہے، اور کتنی کثیر ہے اور تیرے علم میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تجھے پتا ہے کتنے کلمات ہیں، تجھے پتا ہے کہ عرش کی عظمتیں کیا ہیں، تجھے پتا ہے کہ تیری خیر کے کلمات تیرے علم میں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا بس تیرے پاس علم ہے، ہم تو ایسے تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، اس کے بعد یہی علم لے کے پھر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ شب جمعہ تھی، آج جس شب جمعہ کی سعادتوں کو لوٹنے آپ آئے بیٹھے، اور جس شب جمعہ کی سعادتوں کی جھولیاں بھرنے آپ آئے بیٹھے، شب جمعہ تھی، شب جمعہ تھی، اور اس شب جمعہ پہ غیب کا نظام چلا۔ اللہ اکبر، وہ بات کیا ہے، اس کی عظمتیں نبی ہو کے 40 سال دعائیں مانگی ہیں۔ اصل میں آنے والے مجھ جیسے انسانوں کو، آپ جیسے لوگوں کو اور انسانوں کو میرے رب نے یہ بتانا تھا کہ شب جمعہ کی ایک خاص حیثیت، وقار اور مقام ہے۔ شب جمعہ کا خیال کرنا، شب جمعہ کی گھڑیوں کو تو نبوت نبی بھی تلاش کرتے آئے۔ ہماری زندگی میں قبولیت ہر ہفتے آتی ہے شب جمعہ کی رات بن کر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کملی والے کے غلام ہیں، اور اس روایت کے سچے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے آقا کملی والے نے جب یہ فرمان اپنی محفل میں بیان کیا، ہم سب روئے، اور میرے آقا خود بھی روئے۔ وہ کیا؟ غور سے سنیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے۔ حالانکہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح دروازے کے باہر آتی ہے، اپنے گھر کے دروازے کے باہر آتی ہے اور آ کے پکارتی ہے کہ گھر والے تمہیں پتہ ہے میرا اوڑھنا بچھونا گھر تھا، میں نے یہ گھر بنایا تنکا جمع کر کے، یہ گھر میرا تھا۔ اور پھر ساری احسانات جو اس روح نے، اس بندے نے کیے ہوتے ہیں، وہ ماں ہوتی ہے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ کوئی عزیز ہے، وہ پیارا ہے، کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ پھر ہدیہ مانگتی ہے میرے لیے کچھ ہدیہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کوئی کلمہ، کوئی ذکر، کوئی قرآن، کوئی تسبیح، کوئی دعا ہے۔ اور میں خواب غفلت میں سو رہے ہوتے، اور صبح سحری کے وقت یعنی نماز فجر سے پہلے وہ روح واپس تھکی ہاری چلی جاتی ہے، اور قبرستان والے پوچھتے ہیں گئی تھی کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ ہاں شب جمعہ، اس رات کو ہم نے سمجھائی کچھ تمنگری کے، دولت کے، فیصلے کے، رزق کے، صحت کے، عزت کے، برکت کے، خیر کے، شفا کے، عطا کے اس رات میں ہوتے ہیں۔ نواب مظفر جیسا آدمی کہتا ہو گیا، وصیتیں کرتا گیا، خیال کرنا شب جمعہ کو خطا نہ ہونے دینا، شب جمعہ کو خطا نہ ہونے۔ واہ سبحان، جو قبولیت کی تلاش میں رہے گا وہ شب جمعہ کو بھی تلاش کرے گا۔ ٹوٹر جوئی میں کو نہیں تھا دی میرے در تو آتے خالی ون، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں، یہ ساہین یار سنبھالی ون، بے کو ہول نہ رہ جو روندا گے، ذری کھل دی شکل دکھالی ون، بتا راہج کو بھی رات سجن۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ تو بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔
खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया, जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों, क्यों वो किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं। उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरी। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही, और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं, वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल गए वो कन खजूरा। एक केस मेरे पास आया, मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है। लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को देखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसे? उन्होंने ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है? निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है, सांप। केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों वो किसी ने आजमाया? हाँ,
آپ نے آزمایا اور کس نے آزمایا؟ آپ نے جس گھر میں سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، چھپکلیاں ہو، کاکروچ ہو، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے، سلام، تم میں ٹھیک پڑھ لو، سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے، بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع اور رخ، میرے درس کا رخ بدل جائے گا، تم یہ بات نہ کرو۔ گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے، اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے، اس کو پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں، چند بار ایسا کریں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ جی ہاں، ہمارے گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، ختم ہو گیا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، میں نے ہر چوکھٹ پر لکھ کر بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں، میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ صحرا میں سفر کا موقع ملا تھا، وہاں پہ بڑا سا بچھو تھا، بالکل پاس سے گزر گیا تھا، صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے، ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے اس کا نام ہے تیر، میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح ایسے شم کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے، بندے گیا۔ تیر کا کاٹا صرف موت ہے، کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو، اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے، سنا دو پھر آپ کو بھی سنتا ہوں، پیچھے کچھ بندے، کون کھڑا تھا پیچھے بھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں، 2 ہیں، میں سناتا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ موتی ہیں، لوٹ لو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آئے، بار بار کہا، بار بار، ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی، وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے، اس نے بنایا ہوا، میں خیر گیا، چند احباب اور بھی تھے، گرمی تھی، اس نے اس کے ساتھ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں، اور اس نے کوئی سادہ سا کھانا پکوایا، خیر ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے، اور ریت ٹھنڈی تھی، اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے، ایک خیال آیا، اور یہ میں پڑھ چکا تھا، بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا، میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو، بہت بڑا بچھو تھا، اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے، اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہ جا رہا، خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، کس ڈبی میں بند کیا، سلام علی نوح فی العالمین۔ جی آپ بتائیں،
جی سلام علی نوح فی العالمین، میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے انجانا سا خوف تھا، خوف، اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی، بے چینی، ایک خوف ہے۔ کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، پر یہ اندر ایک خوف ہے، اندر کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا، یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا، اس کے بعد خوف ختم ہو گیا۔ کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے۔ سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی، چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا، رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں، صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی۔ کیا ہے یہ؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ ایک کو وہم ہوا، دوسرے کو وہم ہوا، تیسرے کو وہم ہوا، چوتھے کو، آپ سارے وہمی بیٹھے ہیں، میرے پاس وہم کے مریض بیٹھے ہیں، مجھ سب ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ جی۔ ڈیری فارم میں ہمارے زہریلے سانپ نکلتے تھے، یہ بتا رہے ہیں اللہ والے۔ 3 ہماری جو ہے وہ گائے، وہ سانپوں نے کاٹی اور وہ مر گئی۔ آج 3 سال ہو گئے جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے، سانپ نکلنا ختم، بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوئے تو وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا۔ ایک نگری تھی، وہاں بارش ہوئی، نگری میں بارش ہوئی تو سب نے پانی پیا، اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا۔ بادشاہ وزیر نے پانی نہ پیا، اب سارے بادشاہ وزیر کو پاگل کہیں، حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھی، اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں، رعایا کو پاگل کہیں، وہ سارے پاگل ہو گئے، پاگلوں کی بستی، وہ سارے پاگل ہو گئے۔ اور یہ دونوں پاگل نہ ہوئے، تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے، آخرکار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور، انہوں نے کہا تو بھی پی، مجھے بھی پلا۔ ان جیسے سارے فوج، میں نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے کیا؟ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے، آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سائنس کا بندہ ہے، سارے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جو شخص اثر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، اثر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں اثر کے بعد، عرض کر دیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ اثر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان سے مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے سے چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو، ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں، اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دیتا۔ ایک تو یہ عمل ہے اثر کے بعد
اور یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا جیسے سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورۃ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کرے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کرے گا۔ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے، بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ کو سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جب جگا جائے، غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے کیلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز آپ سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ نور۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، جو پہلے مانگی قبول فرما، جو اب مانگی قبول فرما، جو آئندہ مانگیں گے قبول فرما، کسی سسکنے والے کے صدقے، کسی رونے والے کے صدقے، کسی بلکنے والے کے صدقے، کسی معصوم بچے کے صدقے، اللہ منگتے فقیر ہاتھ اٹھائے، باہیں پھیلائے، نظریں جھکائے، تیری بارگاہ میں بیٹھے، کوئی دنیا کے کس کونے میں، کچھ کونے میں، سخی شہنشاہ، سخی شہنشاہ، لجپال کریم، بس ہماری دعائیں قبول کر لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیں افطار کے وقت روزانہ شیخ الوظائف کے ہمراہ ان مقبول لمحات میں اپنی دعائیں اور حاجات، مرادیں رب سے منوائیں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، جو پہلے مانگی قبول فرما، جو اب مانگی قبول فرما، جو آئندہ مانگیں گے قبول فرما، کسی سسکنے والے کے صدقے، کسی رونے والے کے صدقے، کسی بلکنے والے کے صدقے، کسی معصوم بچے کے صدقے، اللہ منگتے فقیر ہاتھ اٹھائے، باہیں پھیلائے، نظریں جھکائے، تیری بارگاہ میں بیٹھے، کوئی دنیا کے کس کونے میں، کچھ کونے میں، سخی شہنشاہ، سخی شہنشاہ، لجپال کریم، بس ہماری دعائیں قبول کر لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث مبارکہ
अल्लाह सब की इस दुआएं कबूल फरमा, जो पहले मांगी कबूल फरमा, जो अब मांगी कबूल फरमा, जो आइंदा मांगेंगे कबूल फरमा। किसी सिसकने वाले के सदके, किसी रोने वाले के सदके, किसी बिलखने वाले के सदके, किसी मासूम बच्चे के सदके, अल्लाह मंगते फकीर हाथ उठाए, बाहें फैलाए, नजरें झुकाए, तेरी बारगाह में बैठे, कोई दुनिया के किस कोने में, कुछ कोने में। सखी शहंशाह, सखी शहंशाह, लजपाल करीम, बस हमारी दुआएं कबूल कर ले। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हदीस मुबारका का मफहूम है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। आए इफ्तार के वक्त रोजाना शेखुल वज़ाइफ के हमरा इन मकबूल लम्हात में अपनी दुआएं और हाजात मुरादें रब से मनवाएं। अल्लाह सब की इस दुआएं कबूल फरमा, जो पहले मांगी कबूल फरमा, जो अब मांगी कबूल फरमा, जो आइंदा मांगेंगे कबूल फरमा। किसी सिसकने वाले के सदके, किसी रोने वाले के सदके, किसी बिलखने वाले के सदके, किसी मासूम बच्चे के सदके, अल्लाह मंगते फकीर हाथ उठाए, बाहें फैलाए, नजरें झुकाए, तेरी बारगाह में बैठे, कोई दुनिया के किस कोने में, कुछ कोने में। सखी शहंशाह, सखी शहंशाह, लजपाल करीम, बस हमारी दुआएं कबूल कर ले। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हदीस मुबारक अल्लाह सब की इस दुआएं कबूल फरमा, जो पहले मांगी कबूल फरमा, जो अब मांगी कबूल फरमा, जो आइंदा मांगेंगे कबूल फरमा। किसी सिसकने वाले के सदके, किसी रोने वाले के सदके, किसी बिलखने वाले के सदके, किसी मासूम बच्चे के सदके, अल्लाह मंगते फकीर हाथ उठाए, बाहें फैलाए, नजरें झुकाए, तेरी बारगाह में बैठे, कोई दुनिया के किस कोने में, कुछ कोने में। सखी शहंशाह, सखी शहंशाह, लजपाल करीम, बस हमारी दुआएं कबूल कर ले। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हदीस मुबारका का मफहूम है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। आए इफ्तार के वक्त रोजाना शेखुल वज़ाइफ के हमरा इन मकबूल लम्हात में अपनी दुआएं और हाजात मुरादें रब से मनवाएं। अल्लाह सब की इस दुआएं कबूल फरमा, जो पहले मांगी कबूल फरमा, जो अब मांगी कबूल फरमा, जो आइंदा मांगेंगे कबूल फरमा। किसी सिसकने वाले के सदके, किसी रोने वाले के सदके, किसी बिलखने वाले के सदके, किसी मासूम बच्चे के सदके, अल्लाह मंगते फकीर हाथ उठाए, बाहें फैलाए, नजरें झुकाए, तेरी बारगाह में बैठे, कोई दुनिया के किस कोने में, कुछ कोने में। सखी शहंशाह, सखी शहंशाह, लजपाल करीम, बस हमारी दुआएं कबूल कर ले। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हदीस मुबारक अल्लाह सब की इस दुआएं कबूल फरमा, जो पहले मांगी कबूल फरमा, जो अब मांगी कबूल फरमा, जो आइंदा मांगेंगे कबूल फरमा। किसी सिसकने वाले के सदके, किसी रोने वाले के सदके, किसी बिलखने वाले के सदके, किसी मासूम बच्चे के सदके, अल्लाह मंगते फकीर हाथ उठाए, बाहें फैलाए, नजरें झुकाए, तेरी बारगाह में बैठे, कोई दुनिया के किस कोने में, कुछ कोने में। सखी शहंशाह, सखी शहंशाह, लजपाल करीम, बस हमारी दुआएं कबूल कर ले। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वज़ाइफ के हर वज़ाइफ कारमंद और तजुर्बेकार और मुजरिब होते हैं। इनको आजमाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें।